جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے پوچھنے میں تو بہت آسان سا ہے کہ حضرت جی بتا دیجیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو میں کیسے کروں، یہ آپ کا سوال ہے۔ کتنا مختصر سا سوال ہے، مگر یہ اس سوال میں دریا سے زیادہ گہرائی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ طریقہ بتا دیجئے۔ کتنا چھوٹا سوال ہے، مگر دریا کی طرح، دریا اور سمندروں سے زیادہ گہرا۔ تو دیکھیں، اس کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی رکھنا بھی ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا، کوئی آپ نے خیر کا کام کر لیا، کوئی نیکی کر لیا آپ نے، تو اللہ راضی ہو گیا۔ بے شک اللہ راضی ہو گیا آپ نے اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ اب اللہ تو حدیث کے اعتبار سے آتا ہے کہ کھجور کے آدھے ٹکڑے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے، روٹی کے ٹکڑے سے بھی، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اگر اللہ کے لیے دیا ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے دیا ہو، تو اللہ تو ایک روزی کے ٹکڑے سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سونے کے پہاڑ کس نے کہا ہے؟ اللہ کی یہاں قیمت اس دنیا کی جتنی بھی مادی فانی شکلیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یعنی پہاڑ سونے پہ دینا، روٹی کا ٹکڑا دینا، ایک ہے سونے کا ٹکڑا، ایک ہے روٹی کا ٹکڑا، ان کی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تو اللہ کی یہاں انسان کے سچے خلوص اور سچے جذبے کی اور اس کی سچی نیت کی ہے کہ اس کے عمل میں خلوص کتنا ہے، اور اس کے عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اس کے عمل میں اخلاص، اپنے اللہ کے قرب کو پانے کی سچی تڑپ، اللہ کے قریب ہونے کی سچی طلب، اس کے دربار میں پاک ہو کر جانے کا سچا اس کا اپنا ایمان، اس کی محنت، یہ اللہ کی یہاں بہت قیمتی ہے۔ اور اللہ کے یہ چیز انسان کو سرخرو کرواتی ہے، یہ آدمی کو بڑا بناتی ہے۔ انسان کے اندر کے سچے جذبات ہی آدمی کو مقام دلواتے ہیں، اللہ کے دربار کو کھلواتے ہیں۔ یہ عمل تو چابیاں ہیں، اور اللہ کے دربار پر بے پہنچنے تک جو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے تالے لگا دیے، وہ تالے ہی عمل کی چابیاں ہی تو کھولتی ہیں۔ شرط یہ کہ چابی ٹھیک ہو، چابی کا ایک دانہ بھی، وہ آگے چابی کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا نا، دانے 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 سے بنے ہوتے ہیں، کھرکھرے برے سے دانے ہوتے ہیں۔ اگر ایک دانہ بھی اوپر نیچے ہو جائے، گھس کے یا مڑ کے یا ٹوٹ کے، تو پھر تالا نہیں کھلتا۔ ایسے ہی عمل کے اندر ایک اخلاص بھی ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہو، اللہ ہی کے لیے ہو، کوئی دنیا طلبی نہ ہو، دنیا کا مفاد نہ ہو، دنیا کا مفاد نہ ہو، دنیا میں واہ واہ کروانا نہ ہو، دنیا میں نام و نمود نہ ہو، شہرت اور عزت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور کسی قسم کا کوئی دنیاوی نفع اور مفاد اس کے ذہن میں اس عمل سے نہ ہو۔ صرف اللہ ہی سے اسے اپنے اس عمل کا بدلہ چاہیے، اس کی رضا کی شکل میں، اس کی خوشنودی کی شکل میں، اس کی پیار اور محبت کی شکل میں۔ اللہ کو پا لینے کا نام ہی زندگی ہے، اللہ کو پا لینے کا نام ہی عمل کی قبولیت اور مقبولیت ہے۔ تو عمل کو پاک کرنا اور خالص کرنا، اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل سے محبت ہوتی ہے، دل سے عمل ہوتا ہے، دل میں اخلاص ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، دل میں اللہ کا پیار ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ دل محبت کرتا ہے، دل مائل ہوتا ہے، دل بکھرتا ہے، دل سمٹتا ہے، دل گرتا ہے، دل پاگل ہوتا ہے، دل دیوانہ ہوتا ہے، دل جھک جاتا ہے، دل مچل جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ دل ہی تو ہے جس کی قیمت ہے خدا کیا۔ جاء ربہ بقلب سلیم، اسی دل کو تو لانے کو کہا ہے اللہ نے کہ میرا ابراہیم کیسے قلب سلیم والا تھا، قلب منیب والا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب، اللہ کو دیکھے بغیر، دیکھا تو نہیں ہے نا اللہ کو، اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں، اس بابرکت مبارک مقدس جو عقل اور ذہن میں اور خیال اور گمان میں، جو بولو میں نہیں آ سکتا، بول اس کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کو، اس کے وجود کو بیان نہیں کر سکتے، سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔
عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، عمل اس کی بارگاہ میں، عمل اس کی بارگاہ میں اس کے ارادے اور مرضی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اخلاص، عمل میں اخلاص وہ طاقت اور قوت ہے، جیسے گاڑی کے انجن ٹھیک ہو اور اس میں پیٹرول بھی ہو تو گاڑی منزل تک تیزی سے دوڑتی ہے۔ عمل میں آدمی کے دل میں ایمان ہو، عمل میں اخلاص ہو تو انجن ایمان کی طرح، اخلاص پیٹرول کی طرح، پھر یہ عمل آدمی کو بہت تیزی سے اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اعمال جتنے بھی ہیں تو ہماری سب روحانی سواریاں ہیں، ہماری روح انہی عملوں کے ذریعے اللہ تک پہنچتی ہے، سفر کرتی ہے۔ لیکن جب گاڑی ہے اور انجن نہ ہو، اور انجن ہو تو پھر پیٹرول نہ ہو تو دھکا اسٹارٹ گاڑی ہے، جب تک دھکا لگے گا چلے گی۔ تو جن میں ایمان کامل درجے کا نہیں اور اخلاص اعلیٰ درجے کا نہیں ہو وہ دھکا اسٹارٹ ہے۔ کہہ دو تو نماز پڑھ لیں گے، کہہ دو تو ٹوپی پہن لیں گے، کہہ لو داڑھی رکھ لیں گے، کہہ دو تو صدقہ خیرات کر دیں گے، ترغیب دے دو تو ہدیہ بھیج دیں گے، ترغیب دو تو مسجد بنا لیں گے، ترغیب دو تو مدرسے میں صدقہ خیرات بھیج دیں گے، ترغیب دو تو خدمت کر لیں گے۔ یہ ترغیب والے جو ہیں یہ تو دھکا اسٹارٹ ہیں۔ جو خود ترغیب دیتا ہو، خود دعوت دیتا ہو، اس کا ایمان اور اخلاص ترقی کرتا ہے، اس کا ایمان ہے، کیونکہ دعوت جو ہے وہ دین کو مرنے نہیں دیتی، اعمال کو چھوڑنے نہیں دیتی۔ آدمی اعمال دعوت کے ذریعے اپنے دین کو زندہ رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، اور دعوت ہی کے ذریعے سے اعمال تر و تازہ رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ جو دعوت نہیں دیتا اس کا دین مٹ جاتا ہے، اس کا دین ختم ہو جاتا ہے، اس کا دین چھوٹ جاتا ہے، اس کا دین پھس پھسا ہو جاتا ہے، اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، اس کا دل ضعیف ہو جاتا ہے۔ جیسے کمزور انسانوں کو بیماریاں لگتی ہیں، کمزور انسان کو بخار ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، کمزور کو سردی زیادہ لگتی ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے، کمزور انسان کو ہر چھوٹی چھوٹی تکلیف زیادہ بڑی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ کمزور جسم میں بیماری جلدی داخل ہوتی ہے۔ ایسے کمزور ایمان والے جو دعوت نہیں دیتے، اللہ کی طرف بلاتے نہیں، اللہ کی عظمت کبریائی بڑائی کو بولتے نہیں ہیں، تو ان کا ایمان دنیاوی شکلوں کو دیکھ دیکھ کے، سوچ سوچ کے، بول بول کے، ان میں لگ لگ کے اندھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمانے فی قلوبی مرض، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، کھوٹ ہے، ان کے دل میں دنیا ہے، ان کے دل میں اللہ کے سوا بھی اور لوگوں کا پیار اور محبت بسی ہوئی ہے۔ یہ اللہ اللہ کی طرح اور مخلوق کو بھی سمجھنے لگے ہیں، یہ اللہ کی طرح دوسرے مخلوقات کو بھی اپنے دل میں جگہ دینے لگے ہیں، حالانکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹکر کا نہیں ہے، اس کو کوئی ہم نام نہیں ہے۔ حل تعلم لہ سمیع، اللہ کہتا ہے میرے نام، اگر تم جانتے ہو میرے نام جیسا، میرے کام جیسا، تمہارے رب جیسا کوئی جانتے ہو، اس اللہ جیسا، اس کی علو شان کی طرح اگر تم جانتے ہو کہ کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو بتاؤ۔ جس کو سب معلوم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ، جو کہتا ہے مجھے بتاؤ۔ ماں بیٹے سے کہے تم مجھے بتاؤ میں نے تمہیں کب پیدا کیا، جس نے پیدا کیا وہ پوچھ رہی ہے اپنے بیٹے سے غصے میں کہ بتاؤ میں نے تمہیں کب پیدا کیا ہے، تم میری کوکھ سے پیدا ہوئے ہو یا نہیں ہوئے۔ ماں پوچھ رہی ہے غصے میں، اللہ پوچھ رہا ہے بتاؤ نا، جس نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، سنوارا، نکھارا، چمکایا، چلایا، دوڑایا، بلوایا، دکھایا، پکڑوایا، ایک بالی سے لے کر 6 فٹ کا تجھے انسان بنایا، ہاتھوں میں طاقت دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی، پاؤں میں چلنے کی طاقت دی، آنکھوں میں دیکھنے کی، تیرے لیے نور ڈالا، دماغ میں سوچنے کے لیے تیرے جو ہے قوت ڈالی، تجھے سوچ سمجھ سے نوازا، تجھے دل دیا، دماغ دیا، بال دیے، کھال دیا، تجھے ہڈی دی، پھیپڑے دی، ہڈیاں دی، گودا دیا، ہڈی دی اس میں گودا دیا، گوشت دیا اس میں خون دیا، بال دیا تو کھال دی، اور کھال دی تو بال دیا۔ یہ سارا دل، دماغ، یہ بال، کھال، یہ ہڈی، گودے، پھیپڑے، پتے، کلیجی، یہ ہسلی اور پھسلی، اور مسانہ اور تلی اور گھوڑا اور جلی اور گردے، یہ سارے کے سارے اللہ نے کیسے جوڑ جاڑ کے تجھے انسان کا بچہ بنا دیا، انسان کا بچہ بنا دیا، انسان کا بچہ، جانور کا بچہ نہیں بنایا تھا۔ اللہ کہتا ہے انسان بنایا تھا، انسان بن کر آنا تھا، انسان بنایا تھا، جانور بن کے کیوں نہیں آیا؟ انسان بننے کی محنت ہے، جانور بننے کی کوئی محنت نہیں، روشنی لانے کی محنت ہے، اندھیرے کی کوئی محنت نہیں۔
ہاں، باغ لگانے کی، بنانے کی محنت ہے، جھاڑیاں لگانے کی کوئی محنت نہیں، جھاڑیاں خود اگتی ہیں، کانٹے خود اگتے ہیں، جنگل خود بن جاتا ہے، باغ سنوارنا پڑتا ہے، باغ بنانا پڑتا ہے، باغ کو پر محنت کرنی ہوتی ہے، جھاڑیاں تو خود اگتی ہیں، برائیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، اچھائیوں کے لیے محنت کرنی ہے، دل خود گندا اور خراب دنیا کی محبت سے بھر جاتا ہے، اللہ کی محبت بھرنی پڑتی ہے، دنیا کی محبت اندھیرا ہے وہ خود آ جاتا ہے، آسمانوں پہ روشنی کے لیے سورج نکلتا ہے سب جانتے ہیں، لیکن اندھیرے کے لیے آسمان پہ کوئی سورج نہیں نکلتا، روشنی کا نہ ہونا ہی اندھیرا ہے، اللہ کی محبت کا نہ ہونا ہی مخلوق کی محبت ہے، دل میں نور کا نہ ہونا اور روشنی کا نہ ہونا ہی دل کا اندھیرا ہے، اللہ قرآن میں کہہ تو رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، ان کے دلوں میں اندھیرا اور روشنی ہے، ان کو سب نظر آ رہا ہے مگر اس سب کا بنانے والا اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ نظر نہیں آ رہا، روٹی سے پیٹ بھرنا نظر آ رہا ہے لیکن بھوک مٹانے والا نظر نہیں آ رہا، پیاس اور پانی اس کو نظر آ رہا ہے مگر پیاس بجھانے والا اللہ نظر کیوں نہیں آ رہا، آسمان نظر آ رہا ہے، آسمان کا بنانے والا اللہ نظر کیوں نہیں آ رہا، زمین نظر آ رہی ہے، زمین کا بنانے والا اللہ نظر کیوں نہیں آ رہا، چرند پرند درند ساری کائنات کا ذرہ کھیرا، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک، فرش سے لے کے عرش تک، چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی مخلوق تک، ہر چھوٹی بڑی جاندار بے جان ذوی العقول وقول والی ساری مخلوق تجھے نظر آتی ہے، اللہ تجھے نظر نہیں آتا، ان کا بنانے والا نظر کیوں نہیں آ رہا، اس سے پیار کیوں نہیں ہوتا، کامیاب ہیں، کامیاب ہیں، کامیاب ہیں وہ لوگ، وہ مخلوق جو اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈ لے، وہ مملوک جو اپنے مالک کو تلاش کر لے، وہ مرزوق جو اپنے رازق کے رزق کو پہچان لے، رزق دینے والے کو پہچان لے، یہ بھٹکا ہوا اپنی منزل کو پالے، یہ بھٹکا ہوا اپنی منزل کو پالے، یہ بکھرا ہوا اس اللہ کو پا کے سمٹ جائے، یہ تنہا رہنے والا اللہ کو پا کے انسیت کی مقام تک پہنچ جائے، یہ وحشت والا انس اور محبت اور عشق کی گھاٹیوں کو عبور کر لے، جس انسان نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، ان وجدت کل شیء، اللہ فرماتے تو نے مجھے پا لیا تو سب تجھے مل گیا، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو کچھ نہ پا سکا، اللہ کو پا لینے کے بعد تو نے کچھ کھویا نہیں، اور اللہ کو کھونے کے بعد تو کچھ پا نہ سکا، تو اللہ کو راضی کرنا یہ تو سب سے زیادہ آسان کام ہے، سب سے زیادہ آسان کام، سب سے زیادہ دنیا کا آسان کام، اس لیے کہ بڑے بڑے سونے کے پہاڑ اور بنگلے اور کوٹھیاں اگر دینا ہوتی اور گردنیں کٹوانی ہوتی، ہاتھ پیر کٹوانے ہوتے، پوری رات سجدے سے اٹھنا ہی نہ ہوتا اور مہینوں اور سالوں بھوکا رہنا ہوتا تو اللہ کو راضی کرنا بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا، لیکن جب کہہ دیا کہ کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کو راضی کر دیتا ہے، دل پاک کر لو، بس دل پاک کر لو، دل پاک کر لو، دل کی پاکی اللہ دیکھے گا، دل پاک ہوگا تو عمل پاک ہوگا، عمل پاک ہوگا تو پاک خدا تک پہنچ جاؤ گے، پاک اللہ پاک چیزوں سے ملتا ہے، پاک اللہ پاک دل والوں کو ملتا ہے، دل میں خلوص اور پیار محبت ہو، یہ مشائخ، یہ صوفیہ، یہ اولیاء اللہ اپنے مریدین کے دل ہی تو پاک کرتے ہیں، یہ بیچارے اسی طرح تو یہ دلوں کو تو صاف کرنے میں لگے ہوئے، ہائے ہائے گھر گندا ہو کتنا برا لگتا ہے، کپڑے گندے کتنے برے لگتے ہیں، میلے برتن جن میں کھانا کھایا ہو تو وہ برتن کتنے برے اور گندے لگتے ہیں، اتنے قیمتی برتن لیکن کتنے برے لگتے ہیں، چہرہ دھلا ہوا نہ ہو تو کتنا برا لگتا ہے، تو دل گندا ہو کتنا برا لگتا ہوگا اللہ کو، ہمیں اپنا گھر برا لگ رہا ہے اس لیے کہ گندا اور میلا اور مٹی سے اور کوڑے کرکٹ سے بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، کچرا کنڈی میں کون رہتا ہے، آدمی تو ڈرائنگ روموں میں رہتا ہے، کچرا کنڈی تو گندگی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ہمارا دل کچرا کنڈی کی طرح ہے، ہر دنیا کی ہر چیز کی محبت دل میں ہے، تو یہ جہاں پہ سارا کچرا پڑا اسی تو کچرا کنڈی کہتے ہیں نا، یہ دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، ملک مال کی محبت، پیسے سونے چاندی کی محبت، مردوں کی اور عورتوں کی محبت، اپنی محبت،
سب سے بڑی بات اپنی محبت، اپنی خواہشات کی محبت، اپنی چاہتوں کی محبت، اپنے تقاضوں کی محبت، مال متاع سے محبت، چیزوں اور شکلوں سے محبت، ٹوٹ جانے والی، چھوٹ جانے والی، پیچھے رہ جانے والی، ختم ہو جانے والی، گندی اور ناپاک، بیکار اور بیکار قسم کی، بے حیثیت، ناکارہ اور ناپکار، ناپاک یہ دنیا، اس کی محبت اور اس کی شکلوں اور اس کی چیزوں کی محبت دل میں سب کی بھری ہوئی ہے، تو یہ دل کچرا کنڈی بن گیا۔ ہم کچرا کنڈی میں نہیں رہتے، گندگی کی وجہ سے اللہ اس گندے دل میں کیسے رہے گا جو کچرا کنڈی بن گیا ہے؟ ساری مخلوقات کی محبت، ہر چیز کی محبت، ہر شکل کی محبت، ہر چیز کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت اس دل میں نہیں ہے، اللہ کا پیار نہیں ہے، اللہ سے انسیت نہیں ہے، اللہ اس دل میں اللہ کی جستجو نہیں ہے، اس دل میں اللہ کی چاہت نہیں ہے، اس دل میں اللہ کا پیار نہیں ہے، اس دل میں اللہ کی تڑپ نہیں ہے، اس دل میں اللہ کی تڑپ نہیں ہے۔ یہ دل اللہ کے لیے بے چین نہیں ہوتا، اپنے رب سے ملنے کے لیے بے قرار نہیں ہو رہا۔ آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا، آدمی اس سے بہت جلد ملنا چاہتا ہے، اور جب تک ملاقات نہ ہو بے چینی اور بے قراری رہتی ہے، ہر وقت اداسی رہتی ہے، ہر وقت بے چینی اور بے قراری اور اداسی، اور ایسا انسان خاموش اور گمسم ہو جاتا ہے، گمسم، خاموش، گمسم، زیادہ بولتا بھالتا نہیں ہے، ساری توجہ اسی اپنے محبوب کی طرف ہوتی ہے، ملاقات کی طرف ہوتی ہے، ملنے کی آرزو ہوتی ہے، ملنے کی تمنا ہوتی ہے، ہر وقت کسی کے خواب دیکھتا ہے، اسی دن اس گھڑیوں کو یاد کرتا ہے، اسی کی ملاقات میں دن اور رات گھلتا رہتا ہے۔ اللہ کے عاشق، اللہ کے دیوانے، اللہ کے پروانے، یہ عاشق دیوانے پروانے اپنے اللہ کے دیدار کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، اس سے ملنے کی آس میں اداس ہیں، اس کے پاس جانے کی طلب اور تڑپ اور جستجو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ اللہ سے محبت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کا کسی کو معلوم نہیں ہے، اور یہ وہ سفر ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے، بس اچانک منزل سامنے آ جائے۔ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے، اور قبول کر کے اتنا نور دے کے اس نور کی روشنی میں اللہ ہمارے سامنے آ جائے، دل اللہ کو دیکھ لے، دل یہ اللہ کو دیکھ کے ہی تو پیار کرتا ہے، اللہ والوں کے دل میں ایسا نور بھر دیتا ہے کہ یہ دل اللہ کو دیکھ کے پیار کرتا ہے، اللہ کو دیکھ کے پیار کرتا ہے، پھر مرنے کے بعد سر کی آنکھوں سے بھی اللہ کا دیدار کر لے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے 8 لاکھ سال اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، اپنے رب کی طرف دیکھتا ہی رہے گا، آنکھیں جھپکنا اور سانس لینا بھی بھول جائے گا۔ حالانکہ جنت میں تو ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں تو آدمی اللہ کے حکم سے زندہ رہے گا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ بس اگر پیار اللہ سے، عشق اللہ سے ہو جائے تو دنیا بھی جنت بن جائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے منہ نہ موڑ لے، اللہ مجھے چھوڑ نہ دے، اللہ میرے اپنے درمیان پردے نہ ڈال دے، اللہ مجھے اپنے سے دور نہ کر دے، اللہ اپنے قرب کے دروازے مجھ پہ بند نہ کر دے، اپنے پاک دروازوں تک میری رسائی کو خدا روک نہ دے، اور ناراض ہو کے مجھے چھوڑ نہ دے، منہ موڑ نہ لے، میری پرواہ نہ چھوڑ دے۔ زندگی تو اس کے بنانے سے بنتی ہے، بگڑی ہوئی زندگیوں میں اس کے بنانے سے بنتی ہے، بنی ہوئی زندگیوں میں اس کے بنانے سے بنتی ہے۔ بنے گا وہ جو بنے ہوئے اللہ سے جڑے گا، بس جتنا کچھ بھی دنیا میں یہ سب بنا ہوا ہے، اس بنے ہوئے سے کٹ کے بنانے والے اللہ سے جڑ جا۔ وہ بنا ہوا نہیں ہے، وہ صرف بنانے والا ہے، اللہ بنانے والا ہے، سب بنے ہوئے ہیں، اللہ بنا ہوا نہیں ہے، ہم بنے ہوئے ہیں، ہم بنے ہوئے سے نہ جڑے، ہم بنانے والے سے جڑے۔ بنانے والا اصل ہے، بنا ہوا اصل نہیں ہے، نقل سے نہ جڑے، اصل سے جڑے، دھوکے سے نہ جڑے، حقیقت سے جڑے، مخلوق سے نہ جڑے، خالق سے جڑے، مملوک سے نہ جڑے، مالک سے جڑے، مرنے والوں سے نہ جڑے، زندہ رہنے والوں سے جڑے، لینے والوں سے نہ جڑے، دینے والے اللہ سے جڑے، بے وفاؤں سے نہ جڑے، مخلوق بے وفا ہے، وفا والا تو اللہ اس کا رسول ہے، اس سے جڑے۔
جو لیتے ہیں ان سے نہ جڑیں، جو دیتے ہیں ان سے جڑیں، جو ساتھ چھوڑ جائیں ان سے نہ جڑیں، جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے اس سے جڑیں نا۔ مانگ لینا اپنے اللہ کو اللہ سے اسی طرح مانگ لیں جیسے کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے تو وہ کیسے تڑپتی اور رو کے اپنے بچے کو مانگ رہی ہوتی ہے، یہی طلب و تڑپ اللہ کی نہیں ہو۔ کسی کی پیاری گمشدہ چیز کھو جائے تو وہ کس طرح روتا تڑپتا اور بے چین ہوتا ہے، اسی طرح اللہ ہم سے کھو گیا۔ آج سب نظر آ رہا ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں مر گئے ہمارے دل، اب کیوں نہیں ہے اس دل میں اللہ کی سچی طلب و تڑپ؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اللہ کی طلب پیدا کر دی تھی، وہ اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کو پانا چاہتے تھے۔ اللہ مل جائے، سب کچھ چلا جائے، سب کچھ چلا جائے مگر اللہ مل جائے، سب چلا جائے مگر اللہ آ جائے، اللہ آ جائے، سب کچھ کھو جائے مگر اللہ مل جائے، ساری طاقت قوت لگ جائے مگر اللہ تک پہنچ جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے۔ نفس اور شیطان سے کشتی تو موت تک کرنی ہے، موت تک کرنی ہے۔ کبھی وہ پچھاڑ دے گا، کبھی ہم پچھڑ جائیں گے، کبھی اس کا داؤ چل جائے گا، کبھی ہم غالب آ جائیں گے، کبھی وہ اوپر ہو جائے گا اور کبھی ہم اوپر ہو جائیں گے، وہ ہمیں نیچے کر دے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت آ کر اللہ ضرور تھام لے گا، اور جس دن اللہ تھام لے گا اس دن اللہ غالب کر دے گا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ تمہیں غالب کرے گا تو کون سا ایسا دشمن ہے، نفس و شیطان اور کافر، جو تمہیں مغلوب کر دے، تمہیں مغلوب کر دے۔ تم اللہ سے جڑ جاؤ، جو اللہ سے جڑے گا وہ سب سے زیادہ طاقتور اور قوت والا ہے، جو اللہ سے کٹ گیا وہ بہت کمزور ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں، حکومتیں، فوجیں، اسلحہ، ساری دنیا کی مشینریاں، ساری دنیا کے مال دولت، پیسہ، حکومتیں، عہدے، فوجیں، سب اس کے ساتھ اور اللہ نہیں ہے تو یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، چیٹی سے زیادہ کمزور ہے، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور اور بے بس ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور اور قوت والا ہے، وہ سب سے زیادہ غنی ہے، وہ سب سے بڑا آدمی ہے۔ بڑا وہ ہے جس کے ساتھ بڑا اللہ ہے، بڑے وہ نہیں ہے جن کے ساتھ دنیا تو خود چھوٹی سی چیز ہے، مچھر کے پر سے زیادہ حقیر، اور مرے ہوئے بکری کے بچے جس میں کیڑے پڑے ہیں اس سے زیادہ گندی اور غلیظ اور بدبودار ہے۔ کھا گئی کتنے لاکھوں کروڑوں خربوں انسانوں کو کھا گئی، اس کا پیٹ نہیں بھرا، یہ دنیا کا پیٹ نہیں بھرتا، کھاتی جائے گی کھاتی جائے گی کھاتی جائے گی مگر کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ وہ جہنم کی طرح ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حل من مزید، اللہ کہتا ہے جہنم کہے گی حل من مزید، میرا پیٹ نہیں بھرا اور میرے اندر ڈالیں، میرے پیٹ میں اور انسانوں، بدبخت اور بے غیرت، بے شرم، بے حیا، بے نمازی، تیرے نافرمان، تیرے باغی بندے، اللہ تیرے نافرمان، فرعون قسم کے، حامان قسم کے، شداد قسم کے، اللہ وہ تیرے دین کو چھوڑنے والے، اعراض کرنے والے، تیرے نبی کی پاک زندگی سے منہ موڑ کر ناپاک زندگی میں خوش ہونے والے، خواہشات کے اوپر چلنے والے، ان سب کو میرے اندر ڈال دے۔ اور ڈالنے کے بعد بھی بھر دے گا خدا جہنم کا مگر اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ پھر بھی کہ یہ حل میں مزید اور بھی ہے۔ دنیا دار کا پیٹ کہاں بھرتا ہے؟ ایک گاڑی سے دو گاڑی، دو سے تین، ایک گھر سے دو گھر، دو گھر سے تین، ایک کپڑے سے دو کپڑے، دو کپڑے سے تین، تین سے چار، کہاں بھرتا ہے پیٹ؟ کہاں بھرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے تھے آپ دنیا کی لائن سے؟ ایک وقت کا کھایا تو پھر دوسرے کا نہیں، بس ایک وقت میں اللہ نے میرا پیٹ بھر دیا، دوسرے وقت نہیں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ وہ بھی مل گیا تو ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ ایک ہی جوڑا آپ کے پاس، دوسرا نہیں، دوسرا نہیں، ایک ہی چپل دوسری نہیں، ایک ہی جھوپڑی دوسری نہیں، دوسری نہیں، دوسری نہیں۔ چونکہ اللہ کو دنیا سے نفرت تھی اس لیے اللہ نے دنیا اپنے نبی کو دی نہیں، اور آپ نے مانگی بھی نہیں۔ آپ نے کہا جب اللہ تجھے ہی نفرت ہے اس دنیا سے تو مجھے بھی نہیں چاہیے، میں اس کو مانگ کے پناہ کر اس کو عزت نہیں دینا چاہتا، اس دنیا کو جس کو تو نے ذلیل کر دیا۔ ہم کیوں عزت دیں اس دنیا کو جس کو خدا نے ذلیل کر دیا، اس کے رسول نے ذلیل کر دیا؟ دیکھو اگر جہنمی پیٹ جہنمی بن چکا ہے تو یہ کبھی نہیں بھرے گا، کبھی نہیں بھرے گا، کبھی نہیں بھرے گا۔ دنیا تو دینے کی نہیں ہے، یہ رکھنے کی نہیں ہے، دین رکھنے کی نہیں ہے، دنیا دینے کی نہیں ہے۔ آدمی اپنے کو رکھتا ہے، پرائے کو اس کا گھر بتاتا ہے، اس کا رستہ دکھاتا ہے، غیر گھر میں گھس جائے تو اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔
دین ہمارا ہے، میرا ہے، اپنا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، دنیا پرائی ہے، غیر ہے، اس کو دھکے دے کے باہر نکالنا ہے دل سے. جیسے گھر میں اپنا بیٹا، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بہن اپنے گھستے ہیں، ان کو رکھا جاتا ہے. کوئی غیر گھس جائے تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، دیکھنے کو منع فرمایا، کسی گھر میں جھانکو مت اور بغیر اجازت کے گھسو مت، حرام ہے، گناہ ہے. کوئی کسی گھر میں ایسے گھس جائے تو کیسے دھکے دے کے اور مار کے نکالا جاتا ہے. یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہماری لیے نہیں بنی. یہ تو امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے. یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے. قیام گاہ ہے، آرام گاہ نہیں ہے. گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے. امتحان کی جگہ ہے، اطمینان نہیں ہے اس دنیا میں. یہاں سے تو گزر جانا ہے. تو یہ دنیا ہماری نہیں ہے. انسان جنت میں بنا ہے. آدم السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا، بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں بنایا. تو یہ تو جنت کی مخلوق ہے، جنت کی مخلوق ہے، جنت کی مخلوق ہے. وقتی طور پر دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، پھر اللہ نکال کے جنت میں لے جائے گا. تو انسان دنیا کی مخلوق کہاں ہے؟ جنت اس کی اپنی ہے، دنیا اس کی نہیں ہے. دنیا تو توڑ پھوڑ کے نیز و نابود کر دی جائے گی، اس کو ختم کر دی جائے گا. اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا قرآن بتا رہا ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آسمان کے ستاروں کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا جائے گا. وَإِذَا بُسَّتِ الْأَرْضُ بَسًّا. کیسے سورہ واقعہ میں اللہ فرما رہے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب توڑ پھوڑ دینے والی، جس کو قیامت کہتے ہیں، جب یہ واقعہ ہوگی تو اللہ خود فرما رہے ہیں اذا وقعت الواقعہ. زبان ساتھ نہیں دیتی بولنے کے لیے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. کیسے آسمان، یہ پہاڑوں کو، بڑے بڑے طاقت قوت والے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں کو کیسے روئی کی طرح دھن دیا جائے گا، دھن دیا جائے گا. روئی والے کو روئی دھنتے ہوئے دیکھا ہے تو کیسے زور زور سے اس پہ ڈنڈے مار رہا ہوتا ہے، روئی ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے. پہاڑ کالعہن المنفوش، کیسے یہ پہاڑ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح، روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. اس دنیا کا حشر نشر، نیز و نابود ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ختم ہو جانا، بری طرح برباد ہو جانا. اللہ بتا رہا ہے کس دنیا کے پیچھے لگے. اللہ اپنے بندوں کو سمجھ دے، بہت نہ سمجھے. یہی وہ ہدایت ہے جس کو ہزاروں لاکھوں نبی مانگتے رہے، دعوت دیتے دیتے چلے گئے. جن لوگوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا، ٹکڑے تو انہی کے ہونے نا. یہی ذلیل و خوار ہوں گے جنہوں نے اللہ کی دعوت. اگر کوئی ذلیل نہ ہو، کوئی خوار نہ ہو، کوئی دوزخ کی آگ میں نہ جائے. یہی نبی کا درد تھا، اور یہی نبی کا غم تھا، اور یہی نبی کی فکر تھی، یہی نبی کی چاہت تھی، یہی نبی کی دعوت تھی. ساری محنت قربانیاں اسی کے لیے تھی. اس لیے اللہ والوں کا وقت اسی رونے دھونے میں گزر جاتا ہے. آخرت دور نہیں ہے، قریب ہے. موت دور نہیں ہے، بالکل شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. حکم ملتے ہی گلا دبا دیا جائے گا، سانسیں روک دی جائیں گی، زندگی چلتی ہوئی زندگی رک جائے گی. اور کیسے تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ جیسے مہینوں کا سفر ہو، چند لمحوں میں ختم ہونے والے سفر کو سمجھ رہے ہیں کہ مہینوں لگیں گے. نہیں نہیں، چند لمحوں میں ختم ہونے والی زندگی، چھوٹ جانے والی زندگی، ٹوٹ جانے والی زندگی. بہرحال میں تفصیل سے میں نے بتا دیا. بس یہی آخری بات کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اور صرف اپنے نفس کو مٹانا ہے. مٹنے سے پہلے آدمی، مٹنے سے پہلے اس نفس کو مٹا دے. آدمی اس وقت بننا شروع ہوتا ہے جب شیخ کے ہاتھوں اپنے نفس کو مٹانا شروع کر دے. جو مٹنے سے پہلے مٹ جائے گا وہی کچھ نہ کچھ بن جائے گا، اور بنے ہوئے انسان کو بنی ہوئی جنت ملتی ہے. جو مٹے گا وہ بنے گا نا.
پہلے اپنے آپ کو ہم مٹا دیں، اپنی خواہشات کو مٹا دیں، پھر حکموں کی عظمت خدا دلوں میں ڈال دے گا۔